انسٹا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انسٹا کیئر ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر یورولوجی سم سروسز ہاسپٹل لاہور اور پرائیویٹ پریکٹس چغتائی میڈیکل سینٹر عسکری 11 بیدیاں روڈ کرتا ہوں۔ میری اسپیشلٹی گردے اور مثانے کی سرجری سے ریلیٹڈ تمام بیماریوں کی ہے۔ آج جس امپورٹنٹ موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پیشاب کی نالی کی انفیکشن، جس کو UTI کہا جاتا ہے، اور یہ فیمیلز میں جو پیشاب کی نالی انفیکشن ہے اس کی وجوہات، اس کے سمٹمز، اس کے لیے کیا کیا انویسٹیگیشن کروائی جاتی ہیں اور اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے کیا کیا اسپیکٹس ہیں۔ یہ 5-6 ہیڈ لائنز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میری شارٹ ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی اویئرنیس بھی ہو سکے اور آپ کو اگر کوئی ایسی علامات ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے میں آسانی ہو، اپنی علامات بیان کرنے کے بارے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے یورینری ٹریک انفیکشن ہوتی کیا ہے؟ یورینری ٹریک انفیکشن ہوتی ہے کہ جب کوئی جراثیم پیشاب کی نالی کے اندر سے بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور باڈی کے اندر رسپانس پیدا کرتا ہے، جس کے اندر باڈی کے اندر بخار ہوتا ہے یا پیشاب کی جلن، پیشاب کی بار بار آنا، یہ ساری علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جو کہ اس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ پیشاب کی نالی کے ذریعے آگے انویڈ کر جاتا ہے۔ اس کو یورینری ٹریک انفیکشن کہا جاتا ہے۔ یورینری ٹریک انفیکشنز فیمیلز کے اندر، اڈلٹ فیمیلز اور فیمیلز کے اندر اور اولڈ ایج فیمیلز کے اندر یہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے روٹس آف انفیکشن کیا ہیں؟ روٹس یہی ہیں کہ پیشاب کی نالی سے جو ایکولائی ہوتے ہیں، جراثیم ہوتا ہے ایک ایکولائی، جو کہ اسینڈنگ انفیکشن کے ذریعے یعنی کہ وہ کھانے کی نالی کی گرد نارمل، یہ باڈی کے نارمل فلورا جو کہ انٹسٹائن آنتڑی کے اندر ہوتا ہے، یہ اس میں پایا جاتا ہے۔ پیشاب کی نالی کے اندر یا پیشاب کی نالی کے اندر یہ جراثیم نہیں موجود ہوتا۔ جب بھی انفیکشن ہوتی ہے تو 90% ایکولائی ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یورین کے اندر کلچر کے اندر اگر کرائیں تو ایکولائی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے۔ وہ یہی ہوتی ہے کہ انفیکشن جو ہوتی ہے وہ کھانے کی نالی کے ذریعے جو باڈی کے یورین کی نالی کے اندر انویڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکولائی جو ہوتا ہے وہ جراثیم ہوتا ہے جو انویڈ کرتی ہے۔ جب وہ پیشاب کی علامات جس میں پیشاب کی جلن، پیشاب کا بار بار آنا اور پیشاب کا رکنا اور بخار، ایسی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی وجوہات کیا کیا ہے؟ اس کی ایٹیالوجی فیمیلز کے اندر یہ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ جو ڈیٹیکٹ کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ پیشاب کی نالی فیمیلز کے اندر ذرا چھوٹی ہوتی ہے، جس کی لینتھ آلموسٹ 3 to 4 سینٹی میٹر جسٹ ہوتی ہے۔ جو میل کے اندر پیشاب کی نالی ذرا لینتھی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ انفیکشن فیمیلز کے اندر اس کی کامن ہونے کی یہی وجوہات ہے کہ اس میں پیشاب کی نالی ذرا چھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی انفیکشن جو کہ پخانے کی نالی کے ذریعے ایکولائی جب انویڈ کرتا ہے یوریتھرا کے اندر تو وہ جلدی مثانے میں چلی جاتی ہے، اور مثانے کے اندر جو انفیکشن ہو جاتی ہے اس کو سسٹائٹس کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پیشاب کی ساری علامات آتی ہیں۔ یہ ہے اس کا روٹس آف انفیکشن، اسینڈنگ انفیکشن کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک ادر روٹ ہے جو روٹ کا مطلب رستہ، کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ بلڈ کے اندر کسی بھی جگہ انفیکشن دوسری جگہ پہ ہو اور پیشنٹ ڈائبیٹک ہو، کمپلیکیٹڈ ڈائبٹیز یا شوگر زیادہ ہو، اس کی وجہ سے اس کی امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ انفیکشن پیشاب کے آرگن والی جگہ، یوریٹر، مثانہ اور کڈنی کے ایریاز میں وہ انویڈ کر سکتی ہے، جس میں وہاں پہ جا کے انفیکشن کا یہ باعث بنتی ہے۔ تو یہ اس کے روٹس آف انفیکشن ہیں۔ اب اس کی ایٹیالوجی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے سمٹمز آتے ہیں، سمٹمز میں پیشاب، اس کے جو سمٹمز ہیں، پیشاب رک رک کر آتا ہے، پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، یا پیشاب کے اندر خون کے ذرات ہوتے ہیں جو کہ بہت کم دیکھا گیا ہے لیکن وہ ہو بھی سکتے ہیں کہ جب پیشاب کے اندر خون آ رہا ہو، یا پھر مائکروسکوپ کے اندر دیکھا جائے تو پیشاب کے اندر خون آتا ہے۔ یہ سارے سمٹمز ہیں۔ اور سائنس کیا ہوتے ہیں؟ سائنس کا مطلب اس کا ایگزامن جب کیا جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی پیشنٹ اولڈ ایج فیمیل کے اندر انفیکشن چل رہی ہو تو مثانہ یوزلی کھلا ہوا ہو سکتا ہے کہ پیٹ پہ ہاتھ لگائیں اور مثانہ سارا بھرا ہوتا ہے، پیشاب پوری طرح خارج نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ بھی ایک اس کا سائن دیکھا گیا ہے جس کو علامات اور بعد میں سائن ایگزامینیشن پہ پتہ لگتا ہے۔ ہاں، اڈلٹ فیمیلز کے اندر یوزلی اس کے سائنس نہیں دیکھے جا سکتے، اس کو معائنے کے اوپر کوئی خاص چیز سامنے نہیں آتی انلیس کہ وہ پیشاب کا ٹیسٹ کروایا جائے اور اس میں جراثیم ڈیٹیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس کو آگے تشخیص کے لیے کیا پروسیڈ کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے فوراً آپ کو اگر یہ علامات ہیں تو ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے، تاکہ اس کی روشنی میں علامات اور سمٹمز اور سائنس کی روشنی میں ڈاکٹر ٹیسٹ تجویز کر سکے، جس میں پیشاب کا ٹیسٹ بھی ہے، پیشاب کا کلچر ٹیسٹ ہے اور الٹرا ساؤنڈ ہے۔ یہ بیسک ٹیسٹ ہیں جو یہ نان انویسو ہیں، یعنی کہ اس کے اندر کوئی جسم کے اندر کوئی ایسا کیمرہ، اوزار، کوئی چیز داخل نہیں کی جاتی۔ پیشاب کا ٹیسٹ ہے تو سمپل پیشاب کو اکٹھا کر کے لیبارٹری میں دے دیا جاتا ہے، ٹیسٹ کرا لیا جائے۔ اسی طرح الٹرا ساؤنڈ ہے تو سمپل الٹرا ساؤنڈ کے پروب کے ذریعے گردے، مثانے، پیشاب کی نالی، یوریٹر
یہ ساری چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اور ایک خاص چیز جس میں ایک خاص الٹراساؤنڈ کی خاص نوعیت ہے جس میں کہتے ہیں PMRV ریزیڈول یورین. یہ اولڈ ایج فیمیل میں ضروری کرانا چاہیے. یوزلی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں الٹراساؤنڈ کروانے اور وہ خود ہی انفارمیشن لے لیتے ہیں کہ الٹراساؤنڈ کروانا ہے. ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں گے جی میں نے گردے کا الٹراساؤنڈ کروانا ہے. اس میں یہ نہیں ڈیٹیکٹ ہو سکتا. صرف گردے کا دیکھا جاتا ہے کہ گردہ پھولا ہوا کہ نہیں پھولا ہوا, گردے کے اندر کوئی پتھری وغیرہ تو نہیں ہے, یوٹر میں کوئی پتھری تو نہیں ہے, اسی طرح مثانے میں کوئی پتھری تو نہیں ہے, اس کی رپورٹ دے دی جاتی ہے. لیکن ایک خاص چیز دیکھنی بہت ضروری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریزیڈول یورین کے مثانے کے اندر پیشاب رکتا کتنا ہے. اولڈ ایج فیمیل 45-50 کے بعد اگر پیشاب کی انفیکشن ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو الٹراساؤنڈ ود ریزیڈول یورین کرانا لازمی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو 2-3 ٹیسٹ ہیں, یہ بیسک ٹیسٹ ہیں, یہ ہر پیشاب کی انفیکشن والے پیشنٹ میں یہ ضروری کروائے جاتے ہیں, چاہے ایڈلٹ فیمیل ہوں چاہے اولڈ ایج فیمیل ہوں. ہاں اگر انفیکشن کو ٹریٹ کیا جائے اینٹی بایوٹک سے, ایک جنرل پریکٹیشنر نے ٹریٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, اس کے بعد دوبارہ دوائی بند کی جاتی ہے, دوبارہ انفیکشن آ جاتی ہے, اس کے اندر پھر مزید ٹیسٹ کروانے چاہیے کہ یہ بار بار کیوں انفیکشن ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ریکرنٹ UTI. ریکرنٹ کا مطلب ہے بار بار ہونا. تو جب بھی انفیکشن پیشاب کی نالی کے ذریعے, کیونکہ یورولوجسٹ تو ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, پیشنٹ انیشیلی جنرل پریکٹیشنرز کے پاس ہی جاتے ہیں. اگر وہ ایک بار دوائی دی ہے 3-4 دن کے لیے 5 دن کے لیے, انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, پھر دوبارہ ہو رہی ہے, پھر دوبارہ, تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہیں کہ ریکرنٹ UTI تو نہیں ہو رہا. ریکرنٹ کی پھر مختلف وجوہات ہیں. ریکرنٹ میں جو ہوتا ہے پیشاب کا ٹیسٹ کروا کے دوبارہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کلچر کے اندر دوبارہ جراثیم تو نہیں آ گیا, یا وہی جراثیم ہے یا نیا آ گیا. پھر چیک کیا جاتا ہے کہ بار بار ریکرنٹ, اس میں الٹراساؤنڈ کرا کے دیکھا جاتا ہے کہ مثانے کے اندر کوئی پتھری تو نہیں ہے, گردے کے اندر پتھری تو نہیں ہے, گردے کی نالی کے اندر پتھری تو نہیں ہے, گردہ پھولا ہوا تو نہیں ہوا. جب بھی ریکرنٹ UTI ہو تو اس کی خاص وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بار بار ہو رہا ہوتا ہے, یا پھر کوئی اسٹرکچرل نارملٹی تو نہیں ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو کہ پیدائشی طور پہ کوئی ایسا ہے جو کہ پہلے سے گردے کے اندر مسئلہ چلا آ رہا ہے, جس کو PUJ obstruction بھی کہا جاتا ہے, کہ گردہ وہ پھولا ہوا ہوتا ہے, وہ بار بار انفیکشن کا باعث بن رہا ہوتا ہے. اس طرح بے شمار اور وجوہات ہے. یہ تو سیدھا میں نے وجوہات بتائی ہیں جس میں گردے کی پتھری آ سکتی ہے, مثانے کی پتھری آ سکتی ہے, یا کنجینیٹل PUJ obstruction آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جس میں انفلیمیٹری کڈنی ہو سکتا ہے, انفیکٹڈ انفلیمیٹری کڈنی, جس کو مختلف قسم کی, اور اس کی پائلونیفرائٹس ہے. یہ ساری وجوہات ہیں. اب ٹریٹمنٹ کیسے؟ ٹریٹمنٹ اس کا یہی ہے کہ پہلے اینٹی بایوٹکس تجویز کروائی جائے ڈاکٹر سے مل کے. ڈاکٹر کو سارے انویسٹیگیشن ساری جو بھی کروائی ہوئی ہیں, اگر نہیں کروائیں تو ڈاکٹر کی رائے لے کے اس کے بعد انویسٹیگیشن کرائی جائے, اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ تجویز کیا جائے. اور ٹریٹمنٹ جس طرح ڈاکٹر ہدایت دیتا ہے اس کے مطابق پورا اس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ اس کی تشخیص ہو سکے اور اس میں بار بار انفیکشن کے ایپیسوڈ سے بچا جا سکے. اب ایک اور چیز جو اس میں بتانا چاہوں گا, ایک ہوتا ہے سمپل انفیکشن اور ایک ہوتا ہے کمپلیکیٹڈ. سمپل تو ہوتی ہے وہ 3 دن دوائی دے کے اینٹی بایوٹک دے کے سمپل سے اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کمپلیکیٹڈ UTI تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ بار بار ہو رہا ہو, اس کو کمپلیکیٹڈ کہا جاتا ہے. پھر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً اگر جنرل پریکٹیشنر سے علاج کرا رہے ہیں اور کوئی الٹراساؤنڈ میں یا کوئی ایسی چیز ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے جو کہ مستند یورولوجسٹ کو دکھانا ضروری ہے, تو آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے. فوراً اس علاقے میں یا اس کے نزدیک ترین یورولوجسٹ کو ٹریس کر کے آپ کو اس کو دکھانا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے جو پرابلم سے پیچیدگیاں آ رہی ہیں, فردر پیچیدگیاں جس میں گردہ ڈیمیج ہو کے گردے کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے, اس سے بچا جا سکے, اور تاکہ اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے اور بر وقت اس طرح کے پیچیدہ مسائل سے بچا جا سکے. تو اس سلسلے میں آپ کوئی بھی رہنمائی آپ لینا چاہیں تو آپ انسٹا کیئر کی ویب سائٹ سے ذریعے میرے سے اپائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں, اور نیچے کمنٹس میں آپ کو سوال وغیرہ بھی پوچھ سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم.